अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि अक्सर लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं कि थंबनेल में ये लिखा था। तो मैं बता दूँ कि थंबनेल के ऊपर जो भी लिखा होता है 100% वीडियो के अंदर वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन मैं प्रूफ के साथ आपके साथ ना सिर्फ शेयर करती हूँ बल्कि आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा था, क्या ख़बर चल रही थी और उसकी सच्चाई और हकीकत क्या है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से। तो जनाब अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है और जो पहली ख़बर है, क्योंकि ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ उसी वक्त ये ख़बर आई है जिस वक्त मैं ये शूट कर रही हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि आईजी बलूचिस्तान की जो खदमात हैं वो वफाक के सपुर्द कर दी गई हैं और मुअज़्ज़म जा अंसारी जो हैं वो नए आईजी जो हैं वो अब तक हमारे मुकर्रर हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख की खदमात जो हैं वो वफाक के सपोर्ट कर दी गई हैं। अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है और उनकी जगह जो है, अब्दुल खालिक शेख की जगह जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से मुअज़्ज़म जा अंसारी को नया आईजी बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि ग्रेड 22 के अफसर मुअज़्ज़म जा अंसारी बतौर कमांडेंट एफसी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपको पता ही है ये जो हालिया तनाजुर है और जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं वो सब तो आपके सामने ही हैं। अब बात कर लेते हैं जी खान साहब की। खान साहब को शुरू से ये लग रहा था कि उनके वज़रा जो इधर उधर भागे हुए हैं, या खान साहब जो हैं जो कहते थे कि मैंने ख़ुद ऑर्डर दिया हुआ है सबको कि आप लोगों को जो छुपने की जगह मिलती है आप लोग छुप जाओ। अब खान साहब ने सोचा कि मैं अकेला जेल में गल रहा हूँ, सड़ रहा हूँ, तो बाकी सब क्यों इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, बाकी सब क्यों इधर उधर जाकर मेरी रिपोर्टिंग करते फिरते हैं। तो खान साहब ने सोचा कि वो जो कहते हैं ख़ुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। तो खान साहब ने भी वो फ़ैसला कर लिया। अब खान साहब जो है अपने तमाम वज़रा को, ख़ास तौर पे जो छुपे हुए लोग हैं, उन्हें कह रहे हैं कि जिस तरह कीड़े गर्मियों में बिलों से बाहर आ जाते हैं, तुम लोग भी बाहर आओ, तुम लोग भी मज़ा चखो, तुम लोग भी अपनी गिरफ्तारियाँ दो। अब बात यह है कि जितने भी यूथियाँ हैं ना वो सारे उन लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि जो छुपे बैठे हैं या जो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं या जो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो खान साहब ने कहा था कि तुम लोगों ने सामने नहीं आना, अब उनका क्या होगा। क्योंकि मुराद सईद आए रोज़ जो है आपने देखा है कि ट्वीट तो करते हैं किसी नामालूम जगह से, और वो जो आपकी खान साहब की एक छुई मुई चमची भी हैं, क्या नाम है, सनम जावेद की बहन फलक जावेद, यस। तो ये तमाम लोग अब सामने आए जो आकर रोज़ाना एक जाली इनकलाब बर्पा करते हैं ना। अब खान साहब ने एग्जैक्ट कहा क्या है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पास से कोई आमेज़िश ना करूँ अल्फाज की, मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। अब ज़रा खान साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स सुनिए। खान साहब कहते हैं कि मैं ख़ुद कैद हूँ और बाकी रहनुमा भी अपना डर छोड़ें, बाहर निकलें और गिरफ्तारियाँ दें। अब जो लोग अंडरग्राउंड हैं, मेरा सवाल है कि अब जब सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रेशर बढ़ेगा, अब जब कहा जाएगा कि हाँ जी भाई अंदर क्यों छुप के बैठे हो, खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि बाहर निकलो, तो सोचिए कि उन लोगों का क्या हाल होगा। अब आपको बताती हूँ पूरी कहानी। यानी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी को ख़त्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियाँ देने की हिदायत कर दी है। अडयाला जेल में बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि मैं ख़ुद कैद हूँ और बाकी रहनुमा भी अब कैद हों, बाहर निकलें, अपनी गिरफ्तारियाँ दें। उन्होंने हिदायत की कि उन पर जो भी इल्ज़ामात हैं वो आए सामने, उनका सामना करें, अपनी गिरफ्तारियाँ दें और अदालतों से ज़मानतें हासिल करें। 9 मई 2023 के बाद तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं वो आपको पता है कि रूपोश हैं, जिसमें मुराद सईद जो हैं वो पेश हैं। और हमाद अज़हर के बारे में तो आपको पता है कि छूटते ही आपने उनको बारबेक्यू करते हुए देखा था। अब देखना यह है कि हमाद अज़हर बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये फलक जावेद अपने बिल से बाहर निकलती है कि नहीं निकलती, और ये मोहतरम हमाद अज़हर जो हैं ये क्या करते हैं। और इमरान खान जो हैं वो चाहते हैं कि अडयाला जेल में जो इन्जॉयमेंट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि खान साहब को तो लाइब्रेरी भी मुयस्सर है, खान साहब को तो कूलर भी मुयस्सर है, खान साहब को तो मुरग़्ग़र ग़िज़ाएँ और अंदर जो है वो गर्मा गर्म खाने भी मिल रहे हैं देसी घी में पके हुए। तो खान साहब जो हैं वो ये भी कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि खान साहब एक तरफ कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश मांग रहे हैं और दूसरी तरफ जेल के अंदर मुराद सईद को मांग रहे हैं, हैरानकुन बात है। और फिर एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे डंबल भी चाहिए, और एक तरफ वो कहते हैं कि उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं जब तक वो मशवरा नहीं देंगे तो वो किसी की बात नहीं मानेंगे। और फिर खान साहब के ज़ाती मुआलिज जो हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब को जेल में रहने की अब आदत पड़ चुकी है। तो खान साहब ये चाहते हैं कि अब क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है, मैं तो बाहर निकलने वाला हूँ नहीं, बाकियों को क्यों इन्जॉयमेंट करूँ, करने दूँ, वो भी अंदर आए। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म जो हैं
وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا تھا، اس لیے آپ نے میری تھم نیل پہ بھی یہ ریڈ کیا ہوگا، اور تھم نیل پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا، میں نے وہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو حقیقت اور صداقت ہوتی ہے اور جو اصل خبر ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو ولاگ میں بتانی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی لمبی لمبی لائنز جو ہیں وہ ہم کبھی بھی تھم نیل کے اوپر نہیں لکھ سکتے، اکثر لوگ جو ہیں وہ گلا کر بھی لیتے ہیں مجھ سے، خیر میں آپ کی اپنی ہوں تو گلا کرنا بنتا بھی ہے، جائز بھی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ جی ہاں بالکل یہ خبر سچی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہیں، اور یہ قائم مقام وزیر اعظم چودھری محمد عزیز ہیں جن کا انتقال جو ہے وہ ہوا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو انتقال ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے، اسپتال کے اندر جو ہے وہ پہنچے، ان کی بڑی طبیعت خراب تھی۔ اسلام آباد میں نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ محمد عزیز چودھری جو ہیں ان کی میت کو ان کے آبائی علاقے کہوٹہ وہاں پر روانہ کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں جو رہنما پیپلز پارٹی قمرالزمان کائرہ، سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف اور سابق وزراء اعظم سردار تنویر الیاس اور سردار عتیق اور یعقوب خان بھی اس میں شامل ہوئے۔ چودھری عزیز جو ہیں وہ 3 بار ممبر اسمبلی اور سینئر وزیر رہے اور ایک بار جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعظم رہے، تو ان کے لیے ایک مرتبہ دعائے فاتحہ دعائے مغفرت کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک اور بہت ہی اہم خبر جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ جناب یہ ہے کہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ہر دفعہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، پاکستان کے عام جو ایوریج عوام ہیں وہ بیچارے غربت کی لکیر سے بھی نیچے جی رہے ہیں۔ ویسے ہی جب سے کووڈ آیا اس کے بعد سے جو حالات ہیں دنیا کے وہ آپ کے سامنے، پوری دنیا کے اندر ریسیشن آیا، ڈپریشن آیا، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ شاید آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ خبر آپ کو صرف مجھے سے پتہ چلی ہے یا آپ نے کہیں اور سے بھی سنی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ 1.5 کروڑ پاکستانی، 25 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ ہمارے ایسے پاکستانی ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بہت ریچسٹ لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، انہوں نے 97 ارب روپے بینکس کے اندر جو ہیں وہ رکھوائے ہوئے تھے، یعنی 1.5 کروڑ لوگوں کا ٹوٹل جو ایوریج ہے وہ کتنا بنتا ہے، 97 ارب روپے بنتا ہے، اور وہ 97 ارب روپے رکھ کر بینکس کے اندر بھول چکے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ان میں سے کبھی کوئی بینک نہیں آیا، کسی نے آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کی، کسی نے ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنا بیلنس معلوم نہیں کیا۔ اب ملک میں ایک طرف لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے پاکستانی ہیں جو بینک اکاؤنٹس میں 97 ارب روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچئے کہ اگر یہ 97 ارب روپے حکومت کو مل جائیں، پاکستان کا میرے خیال سے قرضہ اترنے میں کتنی بڑی مدد ہو جائے۔ اب آپ یہ سنیں کہ پولیس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر روزانہ کی بنیاد پہ کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، مایوسی کفر ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ابھی جو آپ نے کل یہ واقعہ سنا ہوگا کہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک شخص نے اپنے پورے خاندان کو زہر کھلا دیا، اور متاثرہ شخص جو ہے اس نے 15 پہ فون کیا اور بتایا کہ گھر میں راشن کا ایک دانہ نہیں ہے، 7 ماہ سے مکان کا کرایہ نہیں دیا، اس لیے خودکشی کر رہا ہوں۔ تو پولیس نے تمام افراد کو اسی وقت جو ہے وہ اسپتال پہنچا دیا ٹائملی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بچا لیا گیا۔ لیکن دوسری طرف 97 ارب روپیہ جن کے مالکان کا تو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ آج تک کبھی آئے نہیں۔ اب قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا جو ہے وہ اس میں اجلاس ہوا ہے، جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں یہ عارضی بند اکاؤنٹس میں 97 ارب روپے سے بھی بڑی رقم جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ مرکزی جو بینکس ہیں جہاں پر یہ رقم پڑی ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ مختلف بینکس کے 1 کروڑ 40 لاکھ بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کی مستقل بندش کے لیے میعاد جو ہے وہ 10 سال سے بڑھا کر 15 سال کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو 3 نوٹسز بھجوانے کے بعد فنڈز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو منتقل کر دیے جائیں گے، جبکہ لاکھوں اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں وہ 10 سال بعد بھی عارضی بینک اکاؤنٹس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرانے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آ جاتے ہیں، جس میں خزانہ کمیٹی نے عارضی بند اکاؤنٹس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی تجاویز کو بھی منظور کر لیا ہے۔ اب آپ کا ہو گیا زنیرہ ہر وقت دکھی خبریں سناتی رہتی ہو، کوئی ہمیں پازیٹیو اور اچھی خبر بھی سناؤ۔ اچھی خبر بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے کافی محنت کی ہے اس وقت ہماری اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ باہر کی جو ممالک ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے، ان سب نے بہت کوششیں کی ہیں پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے کی۔ خان صاحب تو ویسے بھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کے خواب دیکھ چکے تھے، لیکن اب فائنلی حکومت جو ہے وہ اپنی پٹری پہ چڑھ چکی ہے۔ موڈیز کا پاکستان کو CAA2 رینکنگ
دینا حکومت کی درست معاشی پالیسیز کا اعتراف ہے، یہ کہا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ موڈیز جو ہے انہوں نے اپنی رینکنگ جاری کیا انٹرنیشنل۔ موڈیز کا پاکستان کو جو ہے یہ رینک 1 نمبر اس کا درجہ بڑھانا جو ہے، اس کے بارے میں شہباز شریف جو ہیں وہ کافی خوش اور پر اطمینان جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کرم سے معاشی ٹیم کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کی خاطر اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، پاکستانی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان اسی طرح سے رینکنگ کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک دن سپر پاور بنے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ یہ جو خرافات ہیں ان سے بس اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں نکال دیں، پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب جناب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیں، کیونکہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے ان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، وہ اس بات کے اوپر بڑا پرائیڈ لے رہا تھا کہ جو آکسفورڈ ہے انہوں نے خان صاحب کو وائس چانسلر بننے کی جو ہے وہ ایک سجیشن دی ہے کہ آپ جو ہے نا وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسکرین کے اوپر آپ کو میل آن لائن کا اخباری تراشا نظر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اور اس میں جو ورڈ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کو بھی سرکل کیا ہوا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ڈسگریسڈ۔ اصل میں عمران خان کے جو چانسلر یا وائس چانسلر بنانے کے اور الیکشن لڑنے کی خبر کے اوپر جو یونیورسٹی ہے، ان کے اپنے ہی لوگوں نے وہاں پر احتجاج کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص جو کرپٹ ہے، وہ شخص جو توشہ خانہ چور ہے، وہ شخص جو ابھی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، القادر یونیورسٹی کا کیس بھی اس پہ چل رہا ہے، وہ شخص جس نے خیر عدت میں نکاح کیس تو ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو برطانوی اخبار نے اپنی ہیڈنگ میں خان صاحب کو بے عزت سابق وزیر اعظم لکھا ہے۔ ڈسگریسڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے گوگل کر کے دیکھ لیں کہ اس کا مطلب بے عزتی ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بے عزت شخص جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ کیسے وہاں کا چانسلر بن سکتا ہے؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیریان کا مقدمہ بھی وہاں پر سیتا وائٹ نے جیتا ہوا ہے، تو وہ آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد